أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسول ربنا بالحق والصلاة والسلام على سید اسلم معاف الجود سر اللہ فی کل موجود نقطہ دائرۃ الوجود صاحب لواء الحمد والمقام المحمود الرسول المسدد والمصطفى الامجد محمود الاحمد سیدنا و مولانا ابو القاسم محمد وعلى اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم وغاصب حقوقہم ومنکر فضائلہم اجمعین. اما بعد فقد قال سبحانہ وتعالی فی محکم کتابہ المجید والفرقان الحمید. بسم اللہ الرحمن الرحیم. فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون. صلوات اللہم صلی اللہ محمد. عزیزان محترم صاحبان گرامی قدر، سلسلہ عبادت زیادہ طویل نہیں ہے، انتہائی اختصار کے ساتھ کوشش ہوگی کم سے کم وقت میں زیادہ سے زیادہ الفاظ ادا ہوں جو آپ کے میرے بانیان مجلس اور ان کے مرحومین کے نام اعمال میں اضافے کا باعث بن جائیں. یقیناً اس بات کا بھی احساس ہے کہ آپ کے ہی علاقے میں کافی مجالس منعقد ہو رہی ہیں، لیکن ان مجلسوں کا انعقاد ہونا بتا رہا ہے کہ ان مجلسوں نے ہمیں زندہ رکھا ہوا ہے، ہم نے ان مجلسوں کو زندہ نہیں رکھا ہوا. یہ حسین ابن علی کا کرم ہے، یہ حسین ابن علی کا فیض ہے. یقیناً اپنے بزرگان سے دعا چاہوں گا، نوجوان دوست میرا ساتھ دیں گے، کہ یہ حسین ابن علی کا کرم ہے، یہ حسین ابن علی کا فیض ہے کہ حسین ابن علی اپنے عزادار پر یہ کرم رکھتے ہیں کہ ہم کہیں جاتے ہیں تو جا کر ہمیں اپنا تعارف کروانے کی حاجت نہیں رہتی. کوئی ہم سے ہمارا تعارف پوچھتا ہے تو ہم بدلے میں علی علی شروع کر دیتے ہیں، بدلے میں علی علی شروع کر دیتے ہیں. یہ ہمارا علی علی کرنا ہمارا تعارف بن جاتا ہے. ہمیں کسی کو بتانے کی حاجت نہیں رہتی کس قبیلے سے ہیں، کس مسلک سے ہیں، کس مذہب سے ہیں. کیونکہ یہاں علی علی کہتے ہیں، سمجھ جاتا ہے سامنے والا کوئی ہو نہ ہو علی کا ماننے والا آیا ہے، چاہنے والا آیا ہے. حیدری آلے آلے. یہی وجہ ہے عزیزوں، خدا آپ کو سلامت رکھے، شاد رہیں، آباد رہیں، کہ ان مجلسوں میں ہم امام حسین کی مجلس میں ذکر قرآن کر رہے ہیں، ذکر وحدانیت کر رہے ہیں، ذکر رسالت کر رہے ہیں، ذکر امامت کر رہے ہیں، ذکر ولایت کر رہے ہیں، تاکہ دنیا کو پتہ چل جائے کہ فرد ایک ہے، ذکر 5 زندہ رکھے ہوئے ہے. یہ حسین ابن علی کی مجلس ہے کہ جس میں ذکر قرآن ہے، ذکر توحید ہے، ذکر رسالت ہے، ذکر امامت ہے، ذکر ولایت ہے، تاکہ دنیا تک پیغام پہنچے کہ 5 ذکر ہو رہے ہیں تو فرد ایک ہے جسے حسین کہا جاتا ہے. یہی وجہ ہے عزیزوں کہ اس مجلس میں قرآن کا پڑھنا بتا رہا ہے کہ کربلا اور قرآن کا رشتہ اتنا مضبوط ہے. میں اپنے موضوع تک آؤں گا لیکن اس انداز سے آؤں گا کہ آپ تک میری بات پہنچ جائے گی کہ امام حسین کی مجلس میں قرآن کا ہونا بتا رہا ہے کہ کربلا اور قرآن کا رشتہ اتنا مضبوط ہے کہ قرآن تحریر کا نام ہے، کربلا تصویر کا نام ہے. قرآن تحریر کا نام ہے، کربلا اس تحریر کے آئینے کا نام ہے. جملہ آپ کے حوالے کر کے دعا لینا چاہ رہا ہوں. قرآن میراث کا نام ہے، کربلا وارث کا نام ہے. میراث کا نام ہے، کربلا
وارث کا نام ہے. یعنی جملہ اور بہتر کر کے کہہ دوں کہ آل محمد وارث ہیں، قرآن میراث ہے. یعنی قرآن اگر میراث ہے اور آل محمد وارث ہیں تو قرآن میں جو جو تذکرے ہوں گے وہ آل محمد دکھاتے ہوئے نظر آ رہے ہوں گے. یہی وجہ ہے ہم نے قرآن سے مدد لی کہ یہ بتا قرآن تجھ میں کیا کیا ہے کہ جو آل محمد بتا رہے ہیں. تو قرآن نے آواز دی کہ مجھ میں آدم کا تذکرہ ہے، مجھ میں نوح کا تذکرہ ہے، مجھ میں موسیٰ کا تذکرہ ہے، قرآن میں عیسیٰ کا تذکرہ ہے، قرآن میں ابراہیم کا تذکرہ ہے، قرآن میں نبی خدا کا تذکرہ ہے. یہ تمام تذکرے ہو رہے ہیں قرآن میں. یعنی قرآن وہ ہے کہ جو میراث ہے. ہم نے کہا پتہ کیسے چلے گا کہ آل محمد قرآن کے وارث ہیں؟ تو کربلا نے آواز دی قرآن میں آدم کا تذکرہ، کربلا میں وارث آدم کا تذکرہ. قرآن میں نوح کا تذکرہ، کربلا میں وارث نوح کا تذکرہ. قرآن میں موسیٰ کا تذکرہ، کربلا میں وارث موسیٰ کا تذکرہ. قرآن میں حضرت عیسیٰ کا تذکرہ، کربلا میں وارث عیسیٰ کا تذکرہ. قرآن میں حضرت ابراہیم کا تذکرہ، کربلا میں وارث حضرت عیسیٰ کا تذکرہ، حضرت ابراہیم کا تذکرہ. دنیا حیران ہے بھائی کیسے؟ ہم نے کہا ہے آپ کو بتا دیتے ہیں. ہم اپنے زیارت نامے میں کہہ رہے ہیں السلام علیکہ یا وارث آدم صفوت اللہ، السلام علیکہ یا وارث نوح نبی اللہ، السلام علیکہ یا وارث ابراہیم خلیل اللہ، السلام علیکہ یا وارث موسیٰ کلیم اللہ، السلام علیکہ یا وارث عیسیٰ روح اللہ، السلام علیکہ یا وارث محمد حبیب اللہ. تاکہ دنیا کو پتہ چل جائے قرآن میراث کو کہتے ہیں، آل محمد وارث کو کہتے ہیں. قرآن قرآن میراث کا نام ہے، کربلا وارث کا نام ہے وارث. یہی وجہ ہے جان محترم جملہ آپ کے مزاج کا کہہ کے آگے بڑھ جاؤں. قرآن نے آواز دی کہ قرآن میراث ہے، کربلا وارث ہے، قرآن میراث ہے، آل محمد وارث ہیں. تو آسان کر کے کہہ دوں، ہو سکتا ہے کسی ذہن میں خیال آ جائے کہ بھائی قرآن میں تو اور بہت سارے تذکرے ہیں. تو آئیے آسان کرتا ہوں جان محترم. قرآن میں موسیٰ کے بھائی ہارون کا تذکرہ، کربلا میں عباس کا حسین کے ساتھ تذکرہ. کربلا میں حیدری آل آپ جی آپ سلامت رہے. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وآل. یہی وجہ ہے جان محترم یاد رہے کہ قرآن میں اگر حضرت موسیٰ کے بھائی ہارون کا تذکرہ تو کربلا نے آواز دی کہ ہمارے پاس حسین کے بھائی عباس کا تذکرہ. ہم نے کہا بات یہیں تک شاید تمام ہو جائے گی، مگر قرآن نے آواز دی کہ صرف ہمارے پاس یہی تذکرہ نہیں. ہم نے کہا پھر اور تذکرے کیا ہیں؟ کہ قرآن میں اصحاب کہف کا تذکرہ، کربلا نے آواز دی اصحاب حسین کا تذکرہ. کربلا نے آواز دی اصحاب حسین کا تذکرہ. یاد رہے قرآن بغیر ذکر مستورات کے مکمل نہیں. بغیر ذکر مستورات کے قرآن مکمل نہیں. حضرت مریم کا تذکرہ، حضرت آسیہ کا تذکرہ. اللہ اکبر. بھائی مستورات کا تذکرہ قرآن میں ہے. اب باریک سا جملہ کیا کہ آگے بڑھوں کوئی ناراض ہو کے نہ جائے. اب وہ جو کہتے ہیں نا خواتین جلوسوں میں نہ آئیں، ان سے مخاطب ہوں. قرآن نے باحیا بی بی پہ گفتگو کی ہے. اس کا مطلب ہے جلوس میں آئیں تو پردے کے ساتھ آئیں، باحیا بن کر آئیں. عزیزان محترم یعنی قرآن نے پیغام دیا ہے کہ قرآن ایسی بیویوں کو یاد رکھتا ہے جو اپنے حیا کی ضامن ہو، جو اپنے کردار کی ضامن ہو، جو اپنے پردے کی ضامن ہو. یہی وجہ ہے کہ قرآن نے حضرت مریم کا تذکرہ کیا. تو جملہ بدل کے کہہ دوں، قرآن مکمل نہیں ہوتا جب تک اس میں حضرت مریم کا تذکرہ نہ ہو. کربلا مکمل نہیں ہوتی جب تک اس میں حضرت زینب کا تذکرہ نہ ہو. کربلا مکمل نہیں ہوتی. درود پڑھیں گے محمد وآل محمد کی ذات پر. صلی اللہ محمد وآل محمد. یہی وجہ ہے قرآن میراث ہے، آل محمد وارث کا نام ہے. آسان کر رہا ہوں، قرآن صرف مردوں کو بخشوانے کے لیے نہیں آیا. قرآن صرف مردوں کو بخشوانے کے لیے نہیں آیا، زندوں کی ہدایت کے لیے آیا. ہم نے کیا کیا؟ ہم نے قرآن رکھ دیا کہ بھائی جب کوئی دنیا سے گزر جائے گا جب استعمال کریں گے، جب پڑھ لیں گے. بیٹیوں کی شادی ہوگی جب پڑھ لیا جائے گا. کوئی مسافر سفر پہ جائے گا تو سائے میں رخصت کر دیں گے. میں ان تمام باتوں کا مخالف نہیں، یہ فضیلت قرآن ہے، یہ فضیلت قرآن ہے جان محترم. لیکن یاد رہے یہ زندوں کی ہدایت کے لیے آیا تھا. چلے فضیلت قرآن کے لیے ایک جملہ اور کہہ کے آگے بڑھ جاؤں. یہ قرآن اتنا طاقتور ہے، اتنا طاقتور ہے، کاش میرا جملہ پہنچے. یہ اتنا طاقتور ہے کہ اپنے لیے آواز دے رہا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم. لو انزلنا ھذا القرآن، اگر ہم اس قرآن کو پہاڑوں پہ نازل کرتے پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتے. پالنے والے کہاں نازل کیا؟ کہنے لگا نزل بہ الروح الامین علی قلب، ہم نے اس قرآن کو حبیب کے قلب پر نازل کیا. پالنے والے اتنا طاقتور کا اتنا طاقتور ہے کہ تمہارے گھروں میں ہے اور سب سے اونچا رکھا ہوا ہے.
یہ قرآن اتنا طاقتور ہے ہمارے گھروں میں. گھر ہمارا ہے, اللہ اکبر, گھر ہمارا ہے, قرآن سب سے اونچا ہے. دیکھیں مجھے گفتگو کا رخ جلدی سے آگے بڑھانا ہے, لیکن جملہ آپ تک پہنچ جائے تاکہ مجھے پتہ چل جائے قرآن فہم لوگ بیٹھے ہیں, قرآن سے محبت کرنے والے بیٹھے ہیں. اور علی والے قرآن فہم نہیں ہوں گے تو کون ہوگا؟ علی والوں کو قرآن سے رغبت نہیں ہوگی تو کسے ہوگی؟ اس لیے عزیزان محترم کہ نبی فرما رہے تھے علی قرآن کے ساتھ ہے, قرآن علی کے ساتھ ہے. اس کا مطلب ہے قرآن آیا ہی علی والوں کے لیے ہے, کیونکہ علی قرآن کے ساتھ ہے, قرآن علی کے ساتھ ہے. تو آسان کر رہا ہوں, یہ قرآن اتنا طاقتور ہے کہ ہے ہمارے گھروں میں, سب سے اونچا رکھا ہوا ہے, اور سب سے اونچا رہ کر ایک اعلان کر رہا ہے. آپ پوچھیں گے بھائی اعلان کیا کر رہا ہے؟ ہم نے کہا تو آئیے آسان کر دیتے ہیں. یہ سب سے اونچا رہ کر اعلان کر رہا ہے, تم ہمیں دیکھو یا نہ دیکھو ہم تمہیں دیکھ رہے ہیں. بھائی آپ جی آپ سلامت رہیں. قرآن سب سے اونچا رہ کر آپ جئیں, سلامت رہیں, آباد رہیں. سب سے اونچا رہ کر اعلان کر رہا ہے, تم ہمیں دیکھو یا نہ دیکھو ہم تمہیں دیکھ رہے ہیں. ایک آپ کے مزاج کا جملہ کہہ کے آگے بڑھ جاؤں. اب ہم سے نہ پوچھو علم اتنا اونچا کیوں ہے. اللہ, آپ جی آپ سلامت رہیں. اب ہم سے نہ پوچھو کہ علم اتنا اونچا کیوں ہے. یہ بھی اونچا رہ کر اعلان کر رہا ہے, تم ہمیں دیکھو یا نہ دیکھو ہم تمہیں دیکھ رہے ہیں. جملے کا لطف لیں گے اگر جملہ پہنچے گا. اور یہ اعلان کر رہا ہے تم ہمیں دیکھو یا نہ دیکھو ہم تمہیں دیکھ رہے ہیں. تو ایک جملہ اور کہہ کے آگے بڑھ جاؤں. قرآن فہم لوگ بیٹھے ہیں, قرآن سے محبت کرنے والے بیٹھے ہیں. یہ اعلان کر رہا ہے تم ہمیں دیکھو یا نہ دیکھو ہم تمہیں دیکھ رہے ہیں. اور لطف لینے کی بات یہ ہے, جو آج خاموش رہ کر ہمیں دیکھ رہا ہے, ہم بول رہے ہیں, کل محشر میں وہ بول رہا ہوگا, ہم خاموش کھڑے ہوں گے. اللہ اللہ اکبر اللہ. کل محشر میں ہم خاموش ہوں گے, وہ بول رہا ہوگا. آج ہم بول رہے ہیں, قرآن خاموش ہے. اس کا مطلب ہے کل محشر میں قرآن بولے گا, ہم خاموش کھڑے ہوں گے. آج ہم بول رہے ہیں, قرآن خاموش رہ کر ہمیں دیکھ رہا ہے. تو کیا صرف قرآن بولے گا؟ کہ نہیں, صرف قرآن نہیں بولے گا, علم بھی تو خاموش رہ کر دیکھ رہا ہے, ہم بول رہے ہیں. کل علم بھی بولے گا, ہم خاموش کھڑے ہوں گے. ہم نے کہا ہوگا کیا؟ کہ ماحول یہ ہوگا, قرآن بولے گا پالنے والے اس نے مجھے عدالت میں جھوٹا اٹھایا تھا, پالنے والے اس نے مجھے اپنے فائدے کے لیے اٹھایا تھا, پالنے والے یہ فلاں وقت پر مجھے پڑھ رہا تھا, پالنے والے یہ صرف رمضان میں پڑھ رہا تھا. اس کا مطلب ہے جانے محترم, قرآن اپنی شکایتیں کرے گا, علم والا بھی علم والے سے بولے گا, مولا فلاں فلاں وفادار تھا, وہ غدار تھا, فلاں فلاں. درود پڑھیں گے محمد و آل محمد کے ذات پر. یہ قرآن اتنا طاقتور ہے جانے محترم. یہی وجہ ہے کہ قرآن ماضی بتاتا ہے, صرف مردوں کو بخشوانے نہیں آیا. ماضی بتاتا ہے, مستقبل سمجھاتا ہے. یہ ہے قرآن. ماضی قرآن نے بتایا اور مستقبل سمجھایا. بھائی ماضی بتایا تھا کہ حضرت آدم ہیں, حضرت آدم کا تذکرہ کیا. کربلا سے وارث آدم اٹھا کہ آدم کا تذکرہ تھا, لو وارث آدم کو دیکھو کہ ایسا تھا. قرآن نے آواز دی حضرت عیسیٰ تھے, کربلا نے آواز دی کہ وارث عیسیٰ ہے, دیکھو کردار ایسا تھا. اس کا مطلب ہے ماضی بتاتا ہے, مستقبل سمجھاتا ہے. اب آسان کر رہا ہوں جانے محترم. قرآن نے آواز دی کہ اللہ نے آدم کو دونوں ہاتھوں سے خلیفہ بنایا, بتایا تھا. محمد نے غدیر میں علی کو بنا کے دکھا. سب مل کے حیدری آلیہ. آپ جی آپ سلامت ہیں. قرآن نے بتایا, بھائی قرآن کی آیت ہے, لما خلقت بیدی, اللہ نے دونوں ہاتھوں سے بنایا. یا ابلیس, اللہ نے آواز دی, یا ابلیس ما منع کا, بسم اللہ الرحمن الرحیم, یا ابلیس ما منع کا ان تسجد, اے ابلیس کس نے منع کیا اسے سجدہ کرنے سے. لما خلقت بیدی, جسے میں نے اپنے دونوں ہاتھوں سے بنایا. قرآن نے بتایا کہ اللہ نے آدم کو دونوں ہاتھوں سے بنایا. بتایا تھا قرآن نے, نبی نے غدیر میں علی کو بنا کر دکھایا کہ ایسے بنایا تھا. بھائی آپ کے اس حسین سی سماعتوں کی نظر کچھ جملے کرنا چاہ رہا ہوں, طالب علمان اگر پہنچ جائیں.
عزیزان محترم، حضرت آدم 4 چیزوں کا مرکب ہیں: آگ، پانی، مٹی، ہوا۔ ابلیس نے آواز دی، پالنے والے مجھے آگ سے بنایا، اسے مٹی سے بنایا۔ اللہ نے بحث نہیں کی، اللہ کہہ رہا تھا خلیفہ بنا رہا ہوں۔ ابلیس کہہ رہا تھا اسے مٹی سے بنایا، مجھے آگ سے۔ اللہ مسلسل دہراتا رہا خلیفہ بنا رہا ہوں۔ یہ کہہ رہا تھا مجھے آگ سے بنایا، اسے مٹی سے۔ اللہ بتا رہا تھا نسبت۔ آپ جی آپ سلامت رہیں۔ ابلیس دیکھ رہا تھا ظاہر، اللہ نے پھر کہا ہم نے خلیفہ بنایا، یعنی اللہ کہہ رہا تھا نسبت۔ ابلیس ظاہر طور پر کہتا رہا مٹی سے بنایا، یعنی ابلیس دیکھ رہا تھا ظاہر، اللہ کہہ رہا تھا نسبت پہ غور کر، یعنی اللہ کہہ رہا تھا نسبت چاہیے۔ ابلیس ظاہری طور پر دیکھ رہا تھا۔ اب کوئی ہم سے نہ پوچھے یہ تعزیہ کیوں ہے، یہ زلزلہ کیوں ہے، کیونکہ دنیا دیکھتی ہے ظاہر، ہم دیکھتے ہیں نسبت۔ تو آسان کر کے جملہ کہہ دوں، اب جو علم دیکھے نسبت عباس نہ دیکھے، تعزیہ دیکھے نسبت حسین نہ دیکھے، جھولا دیکھے نسبت علی اصغر نہ دیکھے، سمجھ لینا شیطان والا عقیدہ ہے، رحمان والا عقیدہ نہیں۔ سمجھ رہے؟ سمجھ لینا شیطان والا عقیدہ ہے، رحمان والا نہیں ہے۔ شیطان ظاہری دیکھتا ہے، اللہ نسبتیں چاہتا ہے، یعنی نسبت دیکھی جائے۔ اور آسان کر رہا ہوں، حضرت آدم 4 چیزوں کا مرکب تھے: آگ، مٹی، پانی، ہوا۔ اس نے کیا کہا؟ کہنے لگا اسے آگ سے بنا، اسے مٹی سے بنایا، مجھے آگ سے۔ مجھے نہیں پتا میرا جملہ کیسے پہنچے گا اور کیسے وصول ہوگا، لیکن یقیناً پہنچے گا میرے بھائی جس طرح سے سماعت فرما رہے ہیں۔ 4 چیزوں کا مرکب تھا۔ ابلیس نے 3 کا انکار نہیں کیا، 1 کا کیا۔ بھائی آگ، پانی، مٹی، ہوا۔ اس نے مٹی کا انکار کیا، آگ، پانی، ہوا کا نہیں کیا، یعنی 3 کو مان لیا، 1 کو نہیں مانا۔ بھائی آپ جیاں آپ سلامت رہیں، آباد رہیں۔ آپ سے بہتر کون سمجھ سکتا ہے؟ اس سے زیادہ زیرک مجمع اللہ نے بنایا ہی نہیں۔ اس نے 3 کا انکار نہیں، لیکن میں ابلیس کی بات کر رہا ہوں۔ اس نے 3 کا انکار نہیں کیا، 1 کا انکار کیا کہ اسے مٹی سے بنایا۔ آگ، پانی اور ہوا کا نہیں کیا انکار، مگر مٹی کا انکار کیا۔ ہمیں اس دن سے پتا چل گیا کہ مٹی کو تراب کہتے ہیں، علی کو ابو تراب کہتے ہیں۔ وہ جو تراب کو نہ مانے اسے شیطان کہتے ہیں، جو ابو تراب کو نہ مانے شیطان کی اولاد کہتے ہیں۔ آسان ہو رہی ہے بات، پہنچ رہی ہے۔ انہی سماعتوں کو دیکھتے ہوئے ایک جملہ اور کہہ جاؤں، یہاں کہہ سکتا ہوں اس لیے کہہ رہا ہوں۔ پنجاب میں ایک صاحب کہنے لگے حضور یہ بتائیے تعزیہ حلال ہے یا حرام ہے؟ لیکن میں دوسرا جملہ نہیں کہوں گا، مجھے پتا ہے آپ سے زیادہ زیرک مجمع اللہ نے بنایا نہیں ہے، جملہ میرا پہنچے گا۔ کہنے لگے حضور یہ بتائیں تعزیہ حلال ہے یا حرام؟ میں نے کہا جناب حلال بھی ہے حرام بھی ہے۔ کاش میرا جملہ پہنچ جائے۔ میں نے کہا ایک جملہ کہوں گا پہلا، دوسرا نہیں کہوں گا، کیونکہ آپ پہنچیں گے، آپ سے زیادہ زیرک مجمع اللہ نے بنایا نہیں۔ کہنے لگے حضور یہ بتائیے تعزیہ حلال ہے یا حرام؟ میں نے کہا حلال بھی ہے حرام بھی ہے۔ کہیں گے کیا مطلب، بات سمجھے نہیں؟ میں نے کہا حلال زادوں کے لیے حلال ہے، آپ جی بھائی قرآن ماضی بتاتا ہے، مستقبل سمجھاتا ہے۔ آہستگی سے جملے کہہ کے آگے بڑھ رہا ہوں۔ قرآن نے بتایا کہ اللہ نے آدم کو دونوں ہاتھوں سے خلیفہ بنایا۔ نبی نے غدیر میں علی کو بنا کر دکھایا کہ ایسے بنایا۔ قرآن نے بتایا کہ لوہا داؤد کے لیے موم ہو جاتا تھا، علی نے خیبر میں 2 انگلیاں گاڑی کہ ایسے ہوتا ہوگا۔ قرآن نے بتایا کہ عیسیٰ مریم کی گود میں بولے تھے، علی نے نبی کی گود میں بول کر بتایا ایسے بولے ہوں گے، ایسے بولے ہوں گے۔ جملہ آپ کے حوالے کر کے دعا لینا چاہ رہا ہوں،
قرآن نے بتایا کہ موسیٰ کا عصا اژدہا بن جاتا تھا مگر دکھایا نہیں تھا. 8ویں امام نے قالین کے شیروں کو اشارہ کیا کہ ایسے ہو جاتا ہو، ایسے ہو جاتا ہوگا. یہ ہے عزیزان محترم کون رضا؟ وہ جو اللہ کی رضا ہو اسے علی رضا کہتے ہیں، جو اللہ کی رضا ہو. یہی وجہ ہے کہ 9ویں امام نے 8ویں امام کے لیے فرمایا کہ رضا اسے کہتے ہیں جو عرش پہ اللہ کی رضا ہو، فرش پہ رسول خدا کی رضا ہو. اللہ اکبر اللہ. اس کا مطلب ہے اب اگر کسی کو رسول خدا کی رضا چاہیے تو اسے چاہیے 8ویں امام کو راضی کرے، اور جسے عرش سے اللہ کی رضا چاہیے اسے بھی چاہیے کہ 8ویں امام کو راضی کرے. یہ ہے میرے 8ویں مولا. قسم خدا کی یہ تہذیب ازا 8ویں امام کی مرہون منت ہے. تہذیب ازا 8ویں امام کی مرہون منت. خدا آپ سب کو کربلا کی زیارت نصیب فرمائے. کربلا یہ جو پیادہ روی ہو رہی ہے نا، جو ننگے پیر ہو رہی ہے با پیادہ، 8ویں امام کی سنت ہے. جی پوری ذمہ داری کے ساتھ کہہ رہا ہوں، 8ویں امام کی سنت. 8ویں امام نے بتایا کہ امام حسین کی زیارت کا مقام کیا ہے. 6ٹھے امام نے زیارت واحضہ کی ہیں کہ کون کون سی کہاں کہاں ہے. 7ویں امام کو موقع نہیں ملا اتنا، لیکن 8ویں امام کو جو موقع ملا انہوں نے بتایا کہ ان زیارتوں کی فضیلت کیا ہے، فرض ادا کی فضیلت کیا ہے. یہ 8ویں امام کا ادب ہے. لیکن عزیزان محترم یاد رہے یہ 8ویں امام میرے وہ مولا کہ اگر ان کے علم پہ بات ہو، ان کی سیرت پہ بات ہو، ان کے عمل پہ بات ہو تو اتنا کہہ دینا کافی ہے کہ ان سے پہلے مولا علی نے کہا. کیا کہا؟ کہیں گے اگر میرے لیے مسجد میں مسند لگا دی جائے، انشاءاللہ جب آپ کبھی مسجد کوفہ جائیں گے نا تو وہاں پہ جو کوئی بھی آپ کے سامنے فضائل پڑے گا مولا کے اور مسجد کوفہ کے، وہ یہ روایت ضرور پڑھتا ہے اور کہتا ہے کہ یہ وہ جگہ ہے جہاں کے لیے مولا علی فرماتے تھے کہ یہاں اگر مسند لگا دو تو میں انجیل والوں کا فیصلہ انجیل سے، توریت والوں کا توریت سے، زبور والوں کا زبور سے، اور قرآن والوں کا قرآن سے فیصلہ کروں گا. یہ تھا علی کا دعویٰ. لیکن علی کو موقع نہیں ملا، 8ویں مولا کو موقع ملا اور انجیل والوں کا فیصلہ انجیل سے کیا، توریت والوں کا توریت سے کیا، زبور والوں کا زبور سے کیا، اور قرآن کے فیصلے تو کرتے ہی میرے مولا تھے. آپ کہیں گے جناب کیسے؟ تو آئیے آسان کرتا ہوں. دربار میں میرے مولا کو بلایا گیا اور سازش رچی گئی کہ بھائی جتنے بڑے عالم ہیں نا، جو دوسرے مسلک کے ہیں وہ بلا لیا جائیں. دیکھیں مجھے نہیں پتا آپ نے کس انداز سے سنا ہوگا، اس طالب علم سے طالب علمانہ انداز میں سنیں. آپ نے یقیناً بہت بڑے علماء کو سنا ہے اور مجھ سے بہتر لوگ سنتے رہتے ہیں. عزیزان محترم کہا بلوا لیا جائے ان بڑے علماء کو اور آج 8ویں امام سے مناظرہ کرایا جائے. یہ بڑا کہتے ہیں کہ ہم جس کے فرزند ہیں اس کا دعوی سلونی تھا، وہ کہتا تھا جو چاہو پوچھو. اور یہ میرے مولا کا دعویٰ تھا. عزیزان محترم مسجد کوفہ کے ممبر پہ بیٹھ کے میرے مولا نے جو پہلا خطبہ دیا اس خطبے کے الفاظ ہیں، علی فرما رہے ہیں پوچھ لو مجھ سے کہ یہ میرا شکم نہیں محمد کا صندوق ہے. یہ میرا شکم نہیں محمد کا صندوق ہے. یہ میرا سینہ نہیں علم کا خزینہ ہے. یہ میری کھال نہیں علم کی سرحدیں ہیں. یہ میرے مولا علی کا دعویٰ ہے. اور 8ویں امام فرما رہے ہیں ہم اسی کے فرزند ہیں جس کا یہ دعویٰ ہے کہ پوچھ لو ہم سے. کہا تو پھر مناظرہ ہو جائے. عالم بلا لیے گئے اور سب سے پہلے عیسائی عالم آگے بڑھے. اور جب کسی کو اپنے علم پہ ناز ہو نا تو وہ سامنے سے کہتا ہے کہ بھئی آپ سوال پوچھیں گے یا میں پوچھوں. میرے مولا نے فوراً سے اس سے پوچھا بھئی آپ سوال. جب میرا مولا دربار میں پہنچے تو صاحب تخت کہنے کا مولا تخت پہ بیٹھیں. میں نے کہا تیرے تخت سے ہمیں ظلم کی بو آتی ہے، ہمارے لیے ممبر منگوا. ممبر اہل بیت کا ہے. میرے مولا ممبر پہ بیٹھے. سب سے پہلے عیسائی عالم آگے بڑھا. کہنے لگا میں سوال کروں؟ مولا نے کہا تو کر لے یا ہم سے پوچھ لے، تیری مرضی ہے یا ہم پوچھیں. کہنے لگا پہلے آپ پوچھ لیں. مولا نے کہا تم حضرت عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا مانتے ہو؟ کہا ہاں مانتے ہیں. مولا نے کہا ہم انہیں اللہ کا نبی مانتے ہیں، صاحب کرامت مانتے ہیں، صاحب کتاب مانتے ہیں، صاحب امت مانتے ہیں. لیکن ایک مسئلہ تھا، حضرت عیسیٰ کی فضیلت بہت تھی لیکن نماز اور روزہ نہیں کرتے تھے. حضرت عیسیٰ
بہت بڑے نبی تھے لیکن نماز اور روزے کے نہیں تھے، نماز اور روزہ نہیں کرتے تھے۔ یہودی وہ عیسائی عالم اپنی جگہ سے کھڑا ہو گیا، کہیں گے حضور کیا بات کر رہے ہیں، عجیب بات کر رہے ہیں آپ۔ حضرت عیسیٰ کی تو نماز مشہور تھی، اتنی مشہور تھی کہ ساری رات سوتے نہیں تھے، نماز میں رہتے تھے۔ کہیں گے اچھا یہ بتا کہ وہ روزہ نہیں رکھتے تھے، کہیں گے روزہ ایسا تھا کہ دن میں کچھ کھاتے نہیں تھے۔ میرے مولا فوراً سے کہیں گے تو مانتا ہے کہ روزے اور نماز کے پابند تھے؟ کہا ہاں مانتا ہوں روزے اور نماز کے پابند تھے۔ تو فوراً سے کہیں گے جو روزے اور نماز کا پابند ہو اللہ کا بیٹا نہیں ہوتا۔ اللہ اکبر، اللہ کہ جو روزے اور نماز کا پابند ہو اللہ کا بیٹا نہیں ہوتا۔ تو نے کہیں پڑھا کہ اللہ خود نماز پڑھتا ہے؟ کہنے لگا نہیں ہم نے تو نہیں پڑھا کہ ہمارا گاڈ کوئی خود نماز پڑھ رہا ہے۔ کہ جب گاڈ نماز نہیں پڑھتا تو بیٹا کیسے پڑھے گا؟ اس کا مطلب ہے کہ بیٹا نہیں تھا۔ اب فوراً سے چپ ہو گیا۔ عزیزان محترم میرا دل چاہ رہا ہے میں ایک جملہ کہہ کے ضرور آگے بڑھ جاؤں۔ وہ اللہ، میں نے کئی روایت نہیں پڑھی کہ اللہ کہہ رہا ہو کہ میں نماز پڑھ رہا ہوں تم بھی نماز پڑھو۔ قسم خدا کی اللہ نماز نہیں پڑھتا لیکن کہتا ہے میں آل محمد پہ درود پڑھ رہا ہوں۔ اکبر، اللہ اکبر۔ جی اللہم صلی اللہ محمد علی محمد وعلی۔ اللہ خود نماز نہیں پڑھتا۔ نہیں جملہ بدل کے کہہ دوں، آپ کے مزاج کا جملہ کہہ دوں، اللہ صلات نہیں پڑھتا مگر صلوات پڑھتا ہے۔ بھائی صلات اور صلوات میں فرق ہے، ایک ہے صلات ایک ہے صلوات۔ اب مجھے نہیں پتا کون کیسے وصول کرے گا لیکن یہاں جملے آ گئے تو کیا کہ آگے بڑھ جاؤں۔ ایک ہے صلات ایک ہے صلوات۔ صلات مقبول عمل نہیں، صلوات مقبول عمل ہے۔ بھائی بزرگ تائید فرمائیں گے، اس لیے عزیزان محترم جملہ آپ کے حوالے کر رہا ہوں، جوانوں تک پہنچ جائے گا۔ میں نے ہزاروں لاکھوں کروڑے صلات والے دیکھے جو صلات پڑھ کے کہہ رہے تھے پالنے والے قبول فرما، ایک صلوات والا نہیں دیکھا جو پڑھ کے کہہ رہا ہوں پالنے والے قبول فرما۔ اس کا مطلب ہے صلات اور ہے صلوات اور ہے۔ نہیں عزیزان محترم جملہ بدل کے کہہ دوں، صلات وہ خود نہیں پڑھتا مگر صلوات پڑھتا ہے۔ اس کا مطلب ہے صلات غیر مقبول، صلوات مقبول۔ لیکن یاد رہے عزیزوں، صلات پڑھنے والے کو یہ بھی نہیں پتا قبول ہوئی یا نہیں، مگر صلوات پڑھنے والا شک نہ کرے کہ قبول ہوئی یا نہیں، کیونکہ مقبول عبادت ہے۔ مگر پھر بھی اگر ذہن میں کہیں کوئی بات رہ جائے کہ صلات افضل ہے یا صلوات، تو آئیے مسجد نبوی چلتے ہیں، صلات سجدے میں تھی، صلوات پشت پر آ گئے۔ آپ جی بھائی صلات سجدے میں تھی، صلوات پشت پہ، تو کیا ہوا کہ صلات مختصر ہوئی؟ اللہ اکبر۔ وہ جو عام دنوں میں کہتے تھے 3 مرتبہ سبحان ربی الاعلیٰ، اس دن کہا 70 مرتبہ۔ نہیں آسان کرتا ہوں جانے محترم، جن کے درمیان کہہ رہے ہیں وہ بھی کوئی عام لوگ نہیں تھے، پیارے پیارے صحابہ، سچے سچے صحابہ۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ سچے سچے صحابہ، نبی کو دیکھنے والے صحابہ۔ جب نبی نے 3 مرتبہ کہا سبحان ربی الاعلیٰ تو جب تک تو عادت تھی، لیکن جیسے ہی کہا 5ویں مرتبہ 7ویں مرتبہ تو پہلے نے سر اٹھایا، حسین کو دیکھا، واپس سجدے میں۔ آپ جی دیکھیں مجھے واپس جانا ہے اپنی منزل پہ، مگر جملہ آپ کے حوالے کر رہا ہوں جانے محترم۔ جیسے ہی پہلے نے سر اٹھایا، حسین کا جلوہ دیکھا، واپس سجدے میں، دوسرے نے اٹھایا، تیسرے نے اٹھایا، چوتھے نے اٹھایا، ایک ایک کر کے ایک ایک صحابی سر اٹھاتا رہا، حسین کا جلوہ دیکھتا رہا، واپس سجدے میں سر رکھتا رہا۔ مجھے کوئی روایت دکھائیں کہ کسی نے کسی صحابی سے کہا ہو نماز نہیں ہوئی دوبارہ پڑھ لینا۔ نہیں جملہ بدل کے کہہ دوں، مجھے لگتا ہے اسی روز کی ہوئی۔ سب دیکھتے تھے
واپس سجدے میں، پھر دیکھتے تھے واپس سجدے میں۔ شریعت کا ایک مسئلہ بھی آسان تھا، حل کرتے ہوئے آگے بڑھ جائیں۔ شریعت کا مسئلہ ہے جو جامع مسجد ہو نا، اس میں پیش نماز کی جگہ کم از کم 4 یا 5 انچ نیچے ہوگی جہاں جمعہ ہوتا، یہ ہمارے یہاں کا مسئلہ ہے۔ اور اگر پہلی منزل یعنی بالائی منزل پہ بھی جماعت ہوگی تو روشن دان ہونا چاہیے۔ جی یہ مسجد سے ملحق لوگ بیٹھے ہیں اس لیے جملہ کہہ رہا ہوں۔ 4 یا 5 انچ نیچے جگہ پیش نماز کی، اذان والے کی جگہ 5 انچ اوپر ہونی چاہیے۔ اس کا مطلب ہے اذان والے کا مرتبہ پیش نماز سے زیادہ۔ اوہ اکبر، اللہ اکبر۔ ہمارے یہاں تو یہ کر دیا جو سب سے زیادہ گھر میں فارغ تھا کہ اذان دے دینا، معذرت کے ساتھ اذان محترم، بڑا وہ ہے، یہ منصب بڑا ہے۔ یہ 5 انچ اوپر ہونا بتا رہا ہے کہ امام صاحب سے بڑا مرتبہ ہے، کیونکہ اذان دی جا رہی ہے، خدا کی عبادت کی اذان ہے۔ اب اس 5 انچ یا 10 انچ نیچے جگہ پر جو پیش نماز ہو، جو نماز پڑھا رہا ہو، صفیں ہوں کم از کم 15 یا 20 جیسے یہاں ہوتی ہیں۔ آخری صف والے سے کہو اٹھ کے دیکھے امام صاحب نظر آ رہے ہیں، وہ کہیں گے نظر نہیں آ رہے۔ اب امام صاحب کی پشت پہ کچھ رکھو، آپ جی ہیں، آپ سلامت رہیں، جو پہنچ گئے تھے میرا سلام۔ تو ہر کوئی کہے گا بھائی امام صاحب نظر نہیں آ رہے، جو پشت پہ ہے وہ نظر آیا۔ اس کا مطلب ہے ایک ایک کر کے سر اٹھاتے رہے، رسول تو نظر نہیں آ رہے تھے، حسین کو دیکھتے رہے واپس سجدے میں جاتے رہے، حسین کو دیکھتے رہے واپس سجدے میں جاتے رہے۔ تو جملے کہنے کی اجازت دے دیجئے، سجدے میں ایک روز تھے محبوب کردگار، حکم خدا سے سر نہ اٹھاتے تھے سینے ہار۔ لوگوں نے اٹھ کے دیکھا جو ہو کے بے قرار، دیکھا حسین پشت نبوت پہ ہیں سوار، پشت نبی پہ دیکھ کے جلوہ حسین کا کرنے لگے صحابہ بھی سجدہ حسین کا۔ اتنے ہی بلند درود پڑھیں گے محمد والے محمد کے ذات پر۔ امام نے فرمایا یاد رکھ، وہ جو نماز پڑھے اور روزے رکھے اللہ کا بیٹا نہیں ہو سکتا۔ یہ 8ویں امام نے فرمایا۔ اب میرے مولا مڑے گھومے یہودی عالم کی طرف، کہنے کہ تم کہتے ہو کہ حضرت موسیٰ کو اللہ نے سب سے بڑے معجزات دیے۔ کہنے کہ ہاں بالکل۔ کہنے کہ حضرت موسیٰ سے پہلے کے نبیوں کے معجزات نہیں مانتے، حضرت موسیٰ کے بعد بھی نہیں مانتے؟ کہنے کہ بالکل نہیں مانتے۔ نبی میرے مولا نے فرمایا یہ بتاؤ حضرت موسیٰ کا سب سے بڑا معجزہ کیا تھا؟ وہ کہنے لگا کہ اللہ سے گفتگو کرتے تھے طور پہ جا کے۔ میرے مولا فوراً سے کہنے کہ کام کرو، اپنی انجیل کھولو، توریت کھولو، فلاں صفحہ کھولو، فلاں صفحہ کھولو، پوری ذمہ داری کے ساتھ روایت پڑھ لو، روایت محسوس کریں، انجیل اور توریت جا کے کھولیے گا۔ امام ہم اسے نہیں کہتے جو ایک وقت میں روایت پڑھے، امام اسے کہتے ہیں کہ امام نے اسی وقت محشر تک کا سفر کیا اور دیکھا کہ انجیل اور توریت میں کیا کیا چینج ہوگا، جو نہیں بدلا امام نے وہ پڑھا، جو کوئی نہیں بدل سکے گا امام نے وہ پڑھا۔ کہیں گے جہاں سے تو پڑھ رہا ہے اس کے دائیں صفحے پہ دیکھ، جو پڑھ رہا ہوں اب تو سن، یہ بتا موسیٰ کا سب سے بڑا معجزہ کیا تھا؟ کہیں گے موسیٰ اللہ سے ملاقات کرتے تھے طور پہ۔ امام نے کہا اس کا مطلب ہے موسیٰ پہ اللہ کی تجلی آتی تھی؟ کہنے گا ہاں۔ امام نے کہا اپنی روایت پڑھ۔ کہنے گا حضور کہاں سے پڑھوں؟ مولانا کہا دائیں طرف سے پڑھ، آگے میں پڑھ رہا ہوں تو دیکھ صحیح پڑھ رہا ہوں یا غلط۔ امام نے کہا مجھے بتا تجلی کس کس نبی پر کب کب آئی؟ کہنے گا میں تو نہیں جانتا، میں تو سمجھتا ہوں صرف موسیٰ پہ آئی۔ میرے مولا فوراً سے کہنے لگے تجلی اللہ نے اپنی 3 دفعہ ظاہر کی، پہلی حضرت موسیٰ پہ طور پہ، دوسری عیسیٰ پہ جبل سعد پہ، تیسری جبل فاران پہ، اور جبل فاران عبرانی زبان کا لفظ ہے، عربی میں غار ہرا کہا جاتا ہے، عربی میں غار ہرا کہتے ہیں جبل فاران کو۔ میرے مولا 8ویں مولا فرما رہے ہیں، کہیں گے اپنی روایت پڑھ، تمہارے ہاں تیری کتابوں میں میرے جد کا تذکرہ، ہمارے قرآن میں تیرے نبی موسیٰ کا تذکرہ، اور تیری روایتوں میں بتایا گیا کہ آخری دور کا نبی ہوگا، اس کا ایک وصی ہوگا اور اس نبی کے 12 نقیب ہوں گے۔ 12 قرآن نے بھی آواز دی ہے کہ ہم نے اپنے نبیوں کو 12 نقیب دیے۔ 12
بھائی مجھے نہیں پتا کون کون پہنچے گا، اسی طرح سے بات ہو سکتی ہے۔ 12 نقیب دیے، 12 کا موسیٰ کے 12، عیسیٰ کے 12، سرکار ختمی مرتبت کے 12، کا موسیٰ کے وسیع کو، کا تمہاری کتاب سے پڑھ رہا ہوں، مولا فرما رہے ہیں ان سے، کا تمہاری کتاب سے پڑھ رہا ہوں کہ موسیٰ کو اللہ نے وسیع دیا، نام تھا ہارون۔ اللہ نے موسیٰ کو بیٹے نہیں دیے، ہارون کو دیے 2۔ مولا فرما رہے ہیں حوصلہ رضوی نہیں، مولا کہہ رہے ہیں اللہ نے حضرت موسیٰ کو بیٹے نہیں دیے، ہارون کو دیے، حضرت ہارون کو بیٹے دیے 2، نام تھا شبیر اور شبر۔ بھائی عبرانی زبان میں نام پڑھ رہا ہوں۔ مولا فرمانے لگے تیری کتاب میں لکھا ہے کہ حضرت موسیٰ کی زوجہ نے ان کے وسیع سے جنگ کی۔ ہائے ہائے اللہ اکبر اللہ اکبر۔ کہا اب سن، تیری ہی کتاب سے پیش کر رہے ہیں، مولا اسی کی کتاب سے فرما رہے تھے کہ جو آخری نبی ہوگا اس کا بھی وسیع ہوگا، اللہ آخری نبی کو بھی بیٹے نہیں دے گا، نبی کو جب جب بیٹوں کی ضرورت ہوگی وسیع کے دروازے پہ آئیں گے، نام ہوگا حسن اور حسین، عبرانی میں کہتے ہیں شبیر اور شبر، عربی میں کہتے ہیں حسن اور حسین۔ یہ مولا فرما رہے ہیں کہ وہاں پہ بھی نبی کی زوجہ نے وسیع سے جنگ کی۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ میری مجبوری ہے عزیزان محترم، اس سے زیادہ بات نہیں ہو سکتی ہے، یاد رہے کہ وہاں پہ بھی جنگ کی، یہاں پہ بھی جنگ کی کہ، لیکن یاد رکھ وہاں پہ بھی 12، یہاں پہ بھی 12۔ تو وہ یہودی عالم گھبرا کے کھڑا ہو گیا، یہ ہماری کتاب کی باتیں آپ کو کیسے پتا، آپ کیسے بتا رہے ہیں؟ مولا مسکرا کے کہنے گے ان 12 میں سے 8واں میں ہوں۔ کہا 8ویں آپ ہیں تو یہ بتائیے اللہ نے موسیٰ کو اور کیا معجزے دیے تھے؟ کہا اللہ نے موسیٰ کو بھائی عصا کا معجزہ دیا تھا اور عیسیٰ کو مردے زندہ کرنے کا معجزہ دیا تھا۔ تم موسیٰ کو بھی مانتے ہو، عیسیٰ کو بھی مانتے ہو، میرے جد کو نہیں مانتے، لیکن یاد رکھو اللہ نے ان سے بڑے معجزے میرے جد کو دیے۔ کہا کیسے؟ کہا موسیٰ کو عصا کا معجزہ دیا تھا، عیسیٰ کو مردے زندہ کرنے کا، اور اللہ نے جیسی جیسی قوم تھی نبیوں کو ویسا معجزہ دیا۔ کہنے کا کیا مطلب؟ مولانا نے کہا داؤد کا مقابلہ پہلوانوں سے تھا، اسے لوہا موم کرنے کا معجزہ دیا۔ موسیٰ کا مقابلہ جادوگروں سے تھا، اسے عصا کا معجزہ دیا۔ عیسیٰ کا مقابلہ طبیبوں سے تھا، اسے مردے زندہ کرنے کا معجزہ دیا۔ اور میرے نبی سے مخاطب ہو کر فرمایا تیرا مقابلہ نہ جادوگروں سے ہے، نہ تیرا مقابلہ طبیبوں سے ہے، نہ تیرا مقابلہ پہلوانوں سے ہے، تیرا مقابلہ رب کے بدھوؤں سے ہے جو یا تو شاعری جانتے ہیں یا تلوار سے لڑنا جانتے ہیں۔ میرے محمد 2 معجزے لے جا، جب یہ شاعری کرے تو قرآن پیش کرنا، جب تلوار کی بات کرے حیدر کرار پیش کر۔ اتنے ہی بلند درود پڑے محمد والے محمد کی رات۔ جب یہ شاعری کرے تو قرآن پیش کرنا، جب تلوار کی بات کریں حیدر قرار پیش کرنا۔ پوچھا اب یہ بتا کہ تیرے انبیاء کے معجزے بڑے ہیں یا میرے جد کے معجزے بڑے ہیں؟ یہی وجہ ہے عزیزان محترم، جملہ آسان کرو اور آپ تک پہنچے گا۔ مجھے نہیں پتا اس جملے کے بعد میرے ساتھ کیا ہوگا یا بانیان کے ساتھ کیا ہوگا، لیکن جملہ کہہ کے آگے بڑھ رہا ہوں۔ کسی نے آ کر کسی سے پوچھا تھا کہ بھائی اتنا مسئلہ ہے، دیکھیں یہ جو امامت کا کردار ہے نا، یہ روشنی ہے، روشنی۔ امامت کا کردار روشنی ہے، روشنی۔ جملہ آسان کر کے آپ کے حوالے کر کے دعا لینا چاہ رہا ہوں۔ امامت کا کردار روشنی ہے، اور روشنی چوروں کو اچھی نہیں لگتی۔ آپ سلامت نے روشنی چوروں کو اچھا کیوں اچھی لگتی؟ اس لیے کہ روشنی میں چور کا چہرہ صاف نظر آتا ہے، تو چور کہیں پہ بھی چوری کرنے آیا نا تو پتھر اٹھا کے پہلے بلب پہ مارتا ہے، یہ بجھ جائے گا، اندھیرا ہو جائے گا، اور اندھیرے میں جو چاہوں کروں۔ تو یہ تھا امامت کا کردار کہ تھا روشنی، چوروں کو روشنی اچھی نہیں لگتی، اس لیے کردار امامت چھپایا جاتا تھا تاکہ دین میں چوری کر سکیں اور ہمارا چہرہ بھی نمایاں نہ ہو۔ یہ تھا امامت اور چوروں کا مسئلہ عزیزان محترم۔ لیکن کسی نے آ کر کسی سے پوچھا تھا کہ
کہ یہ بتاؤ اگر تمہیں امامت سے اتنا مسئلہ تو اپنا ولی عہد کیوں بنایا؟ اپنی بیٹی کا رشتہ کیوں پیش کیا؟ اپنی بیٹی کا رشتہ کیوں پیش کیا؟ جملہ آپ کے حوالے کر رہا ہوں اور دعا لینا چاہ رہا ہوں، مجھے نہیں پتا کون کس طرح سے وصول کرے گا، لیکن پوری ذمہ داری کے ساتھ کہہ رہا ہوں۔ تو فوراً سے کہنے لگا کہ اس لیے دیا اپنی بیٹی کا رشتہ تاکہ کل ان کے ہاں کوئی فرزند یا ان کے ہاں کوئی اولاد آئے تو وہ مجھے نانا کہے، وہ کہلائے گا امام کا فرزند، جب نانا کہے گا تو میری بخشش آسان ہو جائے گی۔ ہم سمجھ گئے یہ بیٹیاں اس لیے دیتے ہیں اللہ اکبر اللہ تاکہ بخشش میں آسانی ہو جائے۔ یہ تھا جان محترم امامات اور ان کا مسئلہ۔ ولی عہد انہوں نے دی، امام قبول نہیں کر رہے تھے۔ پہلے انہوں نے سازشیں کی، کہنے کہ بھائی امام کو پہلے اپنا بناؤ، کہا بھائی کیسے بناؤ؟ کہا بھائی ان کے نام کا سکہ جاری کرو۔ سکہ جاری کیا گیا، یقیناً آپ کا سنا ہوا، میں اپنے انداز سے پیش کر رہا ہوں۔ سکہ جاری ہوا، وزیر کو بھیجا، کہنے کہ بھائی جاؤ پتہ کر کے آؤ کہ بازار کا کیا ماحول ہے۔ وزیر واپس آیا، اور جب واپس آیا کہنے لگا تو نے سکہ اس لیے جاری کیا تھا کہ تیری حکومت ہو، وہاں سکے کی حکومت چل رہی ہے۔ کہنے لگا سکے کی حکومت ہے، کیا مطلب؟ کہنے لگا جس کو دیکھو سکہ لے لیتا ہے، پھر بیچتا نہیں، دیتا نہیں۔ کہنے لگا کیا کرتا ہے؟ کہنے لگا جہاں قرآن رکھا ہے نا سکے وہاں رکھ رہا ہے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر، اللہ جانے کون پہنچے گا جی۔ تو یہ میرا بھائی ابھی گیا تھا اور میرا خیال ہے امام جامن لے کر آئے ہو نا، ہاں تو یہاں واپس آؤ تاکہ میری بات آسان ہو جائے اور پہنچ جائے۔ اور تمہارے لیے جملہ کہہ رہا ہوں، تم آئے ہو میرے بھائی سے بندوا رہے تھے اس لیے دیکھ لیا میں نے، خدا آپ کو سلامت رکھے۔ عزیزان محترم، اس نے اعلان کیا، وزیر سے کہنے کا کام کرو سکے واپس لو، سکے واپس لو۔ کہنے کا اعلان کروا دیا سکے واپس لو، کسی نے سکہ واپس نہیں کہا۔ کہنے کا اعلان کرو کہ ایک کے بدلے 10 ملیں گے، ایک سکہ دو حکومت سے 10 لے جاؤ۔ پھر بھی کسی نے واپس نہیں کیا۔ اب اعلان کروایا کہ سکہ واپس کرو، نہیں کرو گے جس کے پاس سے نکلا 80 کوڑے پڑیں گے۔ پھر بھی کسی نے واپس نہیں کیا۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ جملہ آسان کر کے کہہ دوں عزیزان محترم، اب ہم سمجھے کربلا میں زائرین کیوں بڑھتے جا رہے ہیں۔ اس لیے بڑھتے جا رہے ہیں کہ حسین کے نام پہ جان قربان ہو جائے، ہمیں نہیں پتا۔ یہ 80 کوڑے کی بات کر رہے ہو، ہم تو ہاتھوں پہ سر لیے گھوم رہے ہیں کہ کوئی آئے حسین کے نام پہ مار کے چلا جائے۔ بھائی یہی وجہ ہے، کاش میرا جملہ پہنچ جائے۔ ہم نے کہا بھائی سلمچا بارڈر پہ حملہ ہو گیا، ابھی عراق میں بم دھماکے ہو گئے، مگر مجال ہے مجھے کسی نے کہا ہو کہ بھائی زائرین کی تعداد کم ہو گئی۔ ہر کوئی کہہ رہا تھا زائر بڑھتے چلے گئے، ماتمدار بڑھ گئے، عزادار بڑھ گئے، سنجیزن بڑھ گئے، کمازن بڑھ گئے، یہ بڑھتے جا رہے ہیں۔ میں نے کہا تو انہی سے پوچھ لیتے ہیں جو کربلا جا رہے ہیں۔ ہم نے ہاتھوں کو جوڑا، اے کربلا کے زائرین، یہ دھماکہ ہو رہا ہے، یہ مسائل ہو رہے ہیں، کیا وجہ ہے تم ڈر نہیں رہے؟ کہا آج ہی تو اعلان کر رہے ہیں۔ میں نے کہا کیا بتا رہے ہو؟ کہا دنیا کو بتا رہے ہیں کرار کی اولاد کون ہے، فرار کی اولاد کون۔ ادھری آل آل بے شمار ضربے بے شمار۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرج۔ آپ جی سلام، آج ہی تو پتہ چلے گا کرار کی اولاد کون ہے، فرار کی اولاد کون ہے۔ وہاں تو بہت دور، ہمارے ہاں تو یہاں پتہ چل جائے جلوس میں کچھ ہوگا، جو سارا سال گھر سے نہیں نکلتا وہ بھی پہنچ جاتا ہے، کیونکہ حسین سے کہا بھائی سکہ لے آؤ ورنہ 80 کوڑے پڑیں گے۔ چاہنے والے امام کے پاس پہنچے، مولا یہ سکے یہ واپس مانگ رہے ہیں، جس کے پاس سے نکلیں گے مولا اب جان کے لالوں پہ بات آ گئی۔ مولا نے کہا پریشان ہو رہے ہو؟ مولا پریشان نہیں ہو رہے، سوچ رہے ہیں واپس کریں یا نہیں کریں۔ مولا نے کہا کام کرو، کل جس کے پاس سکہ ہے سب لے آؤ اور اپنے ساتھ ساتھ ایک کپڑا لے آنا چھوٹا سا کٹا ہوا۔ امام کے پاس سکہ لے کے پہنچے، کپڑا لے کر پہنچے، لوگ جاتے رہے، امام سکہ لپیٹتے رہے کپڑے میں، بازو پہ باندھتے رہے، بازو پہ باندھتے رہے، بازو پہ باندھتے رہے۔ ہر کوئی گھبرا کے کہہ رہا تھا مولا یہ کیا کر دیا؟ وہ کہہ رہا جس کے پاس سے نکلے گا اسے 80 کوڑوں کی سزا۔ مولا فوراً سے کہنے لگے یاد رکھو یہ سکہ ملے گا تب تو بات رہے گی، اس لیے کہ کلید کا یہ مجسم
نظام ضامن ہے، رضائے آل محمد کا جام ضامن ہے، ہمارے نام کا سکہ سجاؤ بازو پر، پھر آج سے یہ تمہارا امام ضامن ہے۔ سب مل کے آپ جی آپ سلامت رہیں۔ یہی وجہ ہے عزیزان محترم، وہی رسم آج تک چل رہی ہے امام ضامن کی۔ اب ہم کسی اسی ایرے غیرے کے در پہ نہیں جاتے، امام ضامن کا سکہ بازو پہ باندھ لیا، اور اعتقاد اور اعتماد ایسا ہے، اللہ اکبر اللہ اکبر، کہ باندھ لیا تو اب یقین ہے یہ بند گیا تو اب کچھ نہیں ہوگا، اور اگر کچھ ہو جائے تو سمجھ لینا مولا کی مصلحت ہے، اور اس پہ راضی رہنا کہ جو میں چاہتا تھا اس سے بہتر وہ ہوا جو مولا چاہتے تھے۔ ہم مولا کے چاہنے والے، ہماری چاہت نہیں۔ جی عابد بھائی سلامت رہیں، میرے تمام بزرگان، خدا آپ کو سلامت رکھے۔ عزیزان محترم، بس گفتگو تمام ہو رہی ہے، کسی کو اگر اللہ کی رضا چاہیے تو امام رضا کے در پہ آنا پڑے گا۔ دنیا حیران ہے، پریشان ہے کہ بھائی ان کے پاس ایک ایسا نہیں جو علی جیسا ہو، ہمارے پاس سب کے سب علی ہیں۔ اچھا یہ میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا، یاد رہے ہر امت کا امام اس کی پہچان ہوا کرتا ہے، اور جملہ میرا نہیں، جملہ حضرت علامہ طالب جوہری اللہ مقامہ کا۔ وہ فرماتے تھے فرعون کے لشکر میں گناہگار بھی تھے اور نیکوکار بھی تھے، وہ فرماتے تھے، اور انہوں نے روایت پیش کی کتاب الحماسہ سے، جو عربی شاعری کی سب سے معتبر کتاب ہے، کتاب الحماسہ، عربی شاعری کی سب سے معتبر کتاب کتاب الحماسہ۔ وہاں سے پیش کر رہے تھے، کہنے لگے کہ فرعون کے لشکر میں نیک بھی تھے گناہگار بھی تھے، موسیٰ کے لشکر میں بھی نیک بھی تھے گناہگار بھی تھے، لیکن موسیٰ اپنے سارے لشکر کو پار لے گئے، فرعون سب کو ڈبو گیا۔ اس کا مطلب ہے موسیٰ کے ساتھ گناہگار پار ہو گئے۔ اللہ بھائی آپ جیے تھے پہنچ گئے ہیں۔ فرعون کے ساتھ نیک تھے مگر ڈوب گئے، تو فوراً سے کہنے گے یاد رکھنا انسان کے اپنے جو بھی اس کے معاملات ہوں، جو بھی اس کے ساتھ معاملات رہے ہوں، اسے وہ نہیں بچاتے۔ کہ پھر کون بچاتا ہے؟ کہ امام بچاتا ہے۔ کہ موسیٰ جیسا امام ہو تو گناہگاروں کو پار لگا دے، فرعون جیسا امام ہو تو نیکوکار کو ڈبا دیتا ہے۔ ہاں کہنے لگے اس کا مطلب ہے کہ امام اچھا ہونا چاہیے، امام اچھا ہو۔ بس عزیزان محترم آخری بات اور گفتگو تمام ہو گئی۔ یہی وجہ ہے اس نے قرآن میں آواز دی، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَىٰ كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا۔ اے ابن آدم، اے بنی آدم، ہم نے تجھ پر کرم کی، رحمت کی، فضل کیا، لیکن یاد رکھ محشر میں فضل کے ساتھ نہیں، کرم کے ساتھ نہیں، رحمت کے ساتھ نہیں، پروٹوکول کے ساتھ نہیں۔ تجھے محشر میں کیسے بلائیں گے؟ کہ پالنے والے کیسے بلائے گا؟ کہ یوم ندعو کل اناس بامامہم، ہم محشر میں تجھے تیرے امام کے ساتھ بلائیں گے۔ اس کا مطلب ہے امام کے ساتھ آئیں گے، امام کے ساتھ۔ اب کوئی اگر یزید کا چاہنے والا نظر آ جائے تو پریشان نہیں ہوئیے گا، سمجھ لیجئے گا محشر کے امام کا انتظام کر رہا ہے، اور ہم مجلسوں میں بیٹھ کر حسین کا ذکر سن کے اپنے محشر کے امام کا انتظام کر رہے ہیں۔ ہاں جانے مطلب بھائی جس کو جس سے رغبت ہوتی ہے اسی طرف جاتا ہے۔ تو وہ جو ان کے حمایتی ہیں وہ حمایت کر کے بتا رہے ہیں کہ محشر میں امام کے ساتھ آئیں گے۔ باریک سا جملہ کہنا ہے اور مجھے نہیں پتا کہ اس کے بعد آپ کیسے محسوس کریں گے۔ بھائی ہم نے کہا آپ کو شوق ہے یزید کے ساتھ آئیں تو آئیے گا، ہم جس کے ساتھ آئیں گے ہم اس کے ساتھ آئیں گے، لیکن آپ کو شوق ہے تو آپ آئیے گا، لیکن یاد رکھیں جو آپ کا امام ہے جسے آپ یزید کہتے ہیں اکیلا نہیں آئے گا، اللہ اسے اس کے بڑوں کے ساتھ بلائے گا، امام حسین کو ان کے بڑوں کے ساتھ بلائے گا،
تو میں نے کہا اس کا مطلب ہے امام حسین کے ساتھ مولا علی بھی آئیں گے، رسول خدا بھی آئیں گے. اب ہمیں نہیں پتہ یزید کے ساتھ کون کون آئے گا. ہم تو اس وقت یہ دیکھیں گے کہ آپ کہاں کھڑے ہوئے ہوں گے. بس عزیزان محترم، گفتگو تمام ہوئی. خدا آپ کی ان سماعتوں کی حفاظت فرمائے. علی علی سننے کے علاوہ کسی اور ذکر کا عادی نہ بنائے. آج کی مجلس کا آخری جملہ یاد رہے، کالا لباس شیعت کی پہچان نہیں. معذرت کے ساتھ، کالا لباس شیعت کی پہچان نہیں. 1 گھنٹہ ہو گیا، تقریباً 59 دقیقے پڑ چکا. گفتگو سمیٹ رہا ہوں. خدا آپ کو سلامت رکھے کہ مجھے وقت کا گزرنے کا احساس نہیں ہوا. یقیناً آپ کو بھی نہیں ہوا ہوگا، اس لیے کہ یہ ذکر ان ہستیوں کا ہے جو وقت میں نہیں آتے، ذہنوں میں نہیں سماتے، عقل ان کا ادراک کر نہیں سکتی. اس لیے کہ یہ اس وقت بھی ہیں کہ جب وقت نہیں تھا، جب روحیں نہیں تھیں. بھائی یہ میرا جملہ ضائع ہو گیا، روحوں والا. قالین کا شعر تصویر تھی، امام نے حکم دیا تو روح نہیں تھی مگر روح بھی آئی. اس کا مطلب ہے یہ روح سے پہلے کے لوگ ہیں. ہاں تین واقعات ملتے ہیں ہمیں یہ شعر زندہ ہونے والے. 3 اپنے بچوں کے لیے کہہ رہا ہوں، بزرگ مجھ سے بہتر جانتے ہیں. 7ویں 8ویں 9ویں تینوں اماموں کے ساتھ شعر والا واقعہ ہوا. 7ویں نے پردے کے شعر کو اصلی بنایا، 8ویں نے تصویر کے شعر کو اصلی بنایا، 9ویں نے تکیے کے شعر کو اصلی بنایا. جی پوری ذمہ داری کے ساتھ کہہ رہا ہوں. یزیدان محترم، پھر کبھی وقت رہا تو اس پہ بھی گفتگو ہوگی کہ کیسے بنایا. ہمیں تو اتنا پتا ہے ان کا کوئی بڑا اگر چاہے تو مرد کو عورت کر دیتا ہے. اللہ اکبر، اللہ اکبر. زندہ کو مردہ کر دیتا ہے، مرد کو نامرد کر دیتا ہے. یہ ان کے بڑوں کا فیض ہے یزیدان محترم. بس گفتگو تمام ہو گئی. یاد رہے یہ کالا لباس شیعت کی پہچان نہیں. جہاں تک میری آواز جا رہی ہے، آخری گفتگو، آخری بات، فضائل کا جملہ، سب سے بھاری جملہ اب تک کا. یاد رہے کیوں؟ اس لیے کہ آج کل بہت ایسا ہو رہا ہے، اور مرکزی کے ممبر سے اس لیے کہہ رہا ہوں کہ میری بات دور تک جائے گی اور دیر تک رہے گی. مجھے بہت سارے ایسے چہرے نظر آ رہے ہیں جو نمائندگی کرتے ہیں کئی جگہ، انہیں بھی مخاطب کر رہا ہوں. پیغام ہے، پیغام کی صورت میں وصول کیجئے. کالا لباس ہاں شیعت کی پہچان نہیں. اس لیے کہ ہم نے دیکھا، ہم پنجاب میں تھے، ہمیں کچھ لوگوں نے کچھ ویڈیوز بھیجی کہ قبلہ یہ کالے لباس میں کوئی سبیل پہ کھڑا ہوا ہے. جی مجھے پتہ ہے مشکل بات ہے، ہر کوئی نہیں بولے گا. کوئی مجلس میں کھڑا ہوا ہے، ہاں عزیزان محترم، کوئی رستے میں کھڑا ہوا ہے، ویڈیو بنا رہے ہیں، فیس بک پہ ڈل رہی ہے. نام کچھ بھی ہو، ہمیں نام سے مطلب نہیں. ہمیں کسی نے بھیجی قبلہ یہ، میں نے کہا حضور کس نے کہا یہ آپ کے ہمارے ہیں؟ کہیں گے حضور کالا لباس پہنا ہوا ہے. میں نے کہا تو ہر کالا لباس والا شیعہ تو نہیں. کہیں گے کیا مطلب؟ میں نے کہا کالا لباس ہو تو یہ دیکھنا سر پہ دوپٹہ ہے. ہاں مشکل بات ہے، معذرت کے ساتھ. صرف اپنی ماؤں بہنوں سے تو مخاطب نہیں ہوں نا، مردوں سے بھی ایک جملہ کہہ کے آگے بڑھ جاؤں. میں نے کہا کالا لباس ہو تو یہ دیکھنا آنکھوں میں حیا ہے، مستورات کو دیکھ کے نظریں جھک جاتی ہیں. نظریں جھک جائیں تو سمجھ لینا علی والا ہے، پردہ سر پر ہو تو سمجھ لینا بی بی زینب والی ہے. یہ کربلا کا معیار ہے. جملہ مجھے کہنا ہے عزیزان محترم. اب جملہ کہہ کر اپنا آخری جملہ دے رہا ہوں فضائل کا. یہ شریعت محمدی ہے، دین حسین کا ہے، ٹک ٹاک کا نہیں. جی فیس بک کا نہیں. معذرت کے ساتھ، بہت معذرت، لیکن مجبوری ہے، ممبر کا پیغام ہے اور پہنچے گا. اور میں یہاں سے لے کے وہاں تک دیکھوں گا. جب میں اپنا جملہ دوں گا، کلیہ دوں گا، تو پھر دیکھوں گا کس کا ہاتھ نیچے رہ گیا. اور یہ اگر میرا پیغام وائرل ہو سکتا ہے تو کر دیا جائے.
عزیزان محترم یہ ٹک ٹاک کا دین نہیں، حسین کا دین ہے، شریعت محمدی ہے۔ امام حسین نے کربلا سے معیار دیا ہے۔ معیار کیا ہے؟ کہا ہم نے کہا مولا یہ ہر کالے لباس والا کیا آپ کا شیعہ ہوگا؟ کہا ہمیں موسمی شیعہ نہیں چاہیے۔ ہم نے کہا مولا تو پھر شیعہ کیسا ہوگا؟ حسین کی آواز آئی، ہمارا شیعہ وہ ہوگا جس کا لباس کالا ہو، کردار اعلیٰ ہو۔ لباس کاہلا، کردار اعلیٰ۔ امام حسین کو کردار چاہیے، کردار۔ حسین کو کوالٹی چاہیے، کوانٹیٹی نہیں۔ کوانٹیٹی چاہتے تو کربلا میں بہت جمع کر لیتے، کہا نہیں، کردار اعلیٰ چاہیے۔ لباس کالا یہ شیعت کی پہچان ہے، لیکن ساتھ دیکھنا، اگر وہ نہیں تو سمجھ لینا ویسے ہی پہن کے گھوم رہا ہے، حسین والا نہیں۔ مسئلہ یہ ہے کہ لوگوں نے کالا لباس پتہ ہے کیوں پہنا؟ میں نے شاید دستہ انصار اکبریہ شاہد بلتستانی صاحب کی شبیداری میں یہ جملہ کہا تھا، مگر آپ کے حوالے کر رہا ہوں، شاید عابد بھائی کے ذہن میں میرا یہ جملہ ہے۔ معراج بھائی آپ سے توجہ چاہوں گا، اپنے بزرگان سے توجہ لوں گا۔ دنیا نے کالا لباس اس لیے پہنا کہ دنیا جانتی ہے کہ تمام دنیا 5 کالوں سے پریشان ہے۔ نہیں، نتیجہ دوں گا تو لطف لیں گے جو آخر میں بھی بیٹھے ہیں، ہاں جن کے سر ہل رہے ہیں، میں سمجھ رہا ہوں کہ میرے جملے کی تکرار ہوگی تو مجھے محسوس کریں گے اور دعا آپ سے لوں گا۔ کہ دنیا 5 کالوں سے پریشان ہے، رسول کے بلال سے، علی کے کمبل سے، حسین کے جون سے، کعبے کے کالے غلاف سے، عزادار کے لباس سے۔ ادھر آپ جی ہیں نہ لیا، بس عزیزان محترم یاد رہے، ہاں ہاں ہاں، خدا کو سلامت رکھے۔ یہ کالا لباس جو ہے نا، پتہ نہیں کس کس کو کیا کیا ہلایا ہوا ہے، اس لیے اب کالے لباس میں سازشیں ہوئی۔ لیکن لباس کالا ہو تو کردار اعلیٰ ہونا چاہیے۔ خدا آپ کی ان سماعتوں کی حفاظت فرمائے، علی علی سننے کے علاوہ کسی اور ذکر کا عادی نہ بنائے۔ کیونکہ امام رضا سے بھی کسی نے پوچھا تھا، مولا یہ بتائیے آپ کے شیعہ کی پہچان کیسے پہچانے آپ کا شیعہ ہے؟ کہنے کہ ہمارا شیعہ وہ ہوگا جو اپنے بھائی کو مصیبت میں نہیں دیکھے گا، اس کی مدد کرے گا۔ یہ ہمارے شیعہ کی پہچان ہے۔ ہمارا وہ شیعہ ہوگا خود نہیں بولے گا ہمارے چاہنے والا ہے، کردار بتائے گا کہ ہمارا چاہنے والا ہے۔ وہ نہیں کہے گا، پڑوسی بتائے گا علی رضا کا ماننے والا ہے۔ عزیزان محترم، یہ ان ہستیوں کا ذکر ہے کہ جن کے لیے حضرت علامہ اظہر حسن زیدی علی اللہ مقامہ فرماتے تھے کہ آل محمد پہ لوگوں نے تلواریں اٹھائیں، تیر اٹھائے، پتھر اٹھائے، نیزے اٹھائے، مگر کوئی کردار پہ انگلی نہیں اٹھا سکا۔ ہاں یہ ان کا دین ہے، آل محمد کا دین ہے۔ گفتگو تمام ہو گئی۔ خدا بانیان مجلس کی تمام توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے۔ جتنے برادران نے مجھ سے پہلے پڑھا، جو میرے بعد پڑھیں، خدا ان سب کی بھی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے۔ یقیناً مجلس کے بعد تابوت برآمد ہوگا، اس لیے اپنے بزرگوں کے لیے دعا کر رہا ہوں، بیمار کربلا کے صدقے شفائے کلی عطا ہو، ہماری ماؤں بہنوں کے پردے سلامت رہیں، اور اس مجلس کے صدقے امام زمانہ کا ظہور جلد از جلد ہو۔ عزیزوں، اس لیے کہ ہمارے پاس کردار کی بہتری کے لیے ان مجلسوں کے علاوہ کچھ نہیں۔ ہر عبادت منہ پہ مار دی جائے گی، سجدہ دکھاوے کا تھا منہ پہ مار دیا جائے گا، روزہ دکھاوے کا تھا منہ پہ مار دیا جائے گا۔ صرف ایک حسین کا آنسو ہے، کر رونا نہیں آ رہا، رونے جیسا منہ بنا لو، اجرکم علی اللہ۔ عزیزو، یہ مجلسیں، یہ تہذیب ازا امام رضا کی سنت، اور کیسی سنت؟ آپ تمام لوگوں کے لیے جملہ کہہ رہا ہوں، امام رضا خود فرش ازا پہ بیٹھتے تھے، ذاکر کو ممبر پہ بٹھاتے تھے۔ دیبل ممبر پہ بیٹھو، مولا میں ممبر پہ بیٹھوں، مولا آپ کہاں بیٹھیں گے؟ کہاں ہم فرش پہ بیٹھیں گے۔ مولا
آپ فرش پہ بیٹھیں گے؟ امام رضا رو کر کہنے لگے دیبل اگر تمہیں پتہ چل جائے فرش پہ کون کون ہے۔ عزیزو چوتھے مولا سے بھی کسی صحابی نے آ کر کہا مولا میرے گھر میرے بیٹے کی شادی ہے، آپ آئیں گے؟ سید سجاد رو کر کہنے لگے کربلا کے بعد شادیوں میں اکبر یاد آتا ہے۔ اجرکم علی اللہ۔ فوراً سے ہاتھ جوڑ کے کہنے گا مولا کوئی سبیل ہو سکتی ہے آپ کو گھر بلاؤں؟ علی اکبر کی مجلس گھر میں کر۔ اب سمجھے ہمارے ہاں جوانوں کی شادیوں سے پہلے مجلس کیوں ہوتی ہے؟ کیونکہ ہمیں پتہ ہے کوئی آئے نہ آئے چوتھے مولا ضرور آئیں گے۔ یا امام زمانہ میری مدد کیجئے گا۔ عزیزوں میرے مولا وقت مقررہ پر صحابی کہتا ہے مولا کیا کروں؟ کہا علی اکبر کی مجلس کر۔ صحابی نے مجلس رکھی، میرے مولا وقت مقررہ پر مجلس میں پہنچے، بہترین نشست کا اہتمام ہوا، میرے مولا نشست پہ بیٹھے، فضائل سنتے رہے، لیکن جیسے ہی مصائب شروع ہوئے صحابی نے سر اٹھایا، امام اپنی نشست پہ نہیں تھے۔ صحابی گھبرا گیا، فوراً سے اٹھ کر باہر دوڑا، کیا دیکھا؟ امام وہاں بیٹھے ہیں جہاں عزاداروں نے جوتے اتارے ہوئے۔ اجرکم علی اللہ۔ صحابی نے ہاتھوں کو قدموں پہ رکھا، مولا کوئی غلطی ہو گئی؟ کہا غلطی نہیں ہوئی، ہماری جدہ فاطمہ زہرا جیسے ہی مجلس شروع ہوئی آقا ذاتی تشریف لے آئی۔ میں مستورات سے کہوں گا بیبیوں اپنے درمیان دیکھیے گا کوئی اجنبی بیوی ہو، پہچان یہ ہے کہ ہاتھ پہلو پہ ہوگا۔ اجرکم علی اللہ۔ عزیزو خدا آپ کی ان سماعتوں پر ان آوازوں پر اپنی رحمت نازل فرمائے۔ امام زمانہ آپ سے راضی ہوں۔ ہر مجلس میں امام رضا کی سنت جاری رہتی ہے۔ عزیزو آج کی مجلس میں حسین خود آئے ہوں گے، علی رضا کا پرسہ ہے۔ عزیزو اکیلے نہیں آئے ہوں گے، جنت البقیع سے سید سجاد کو بلایا ہوگا۔ سید سجاد چلے ہوں گے، ایک بی بی بھی چلی ہوگی، جب چلی ہوں گی نا شام والی بی بی کو آواز دی ہوگی ارے سکینہ کو ساتھ لے کر۔ ہاں عزیزو یہی وجہ ہے ان مجلسوں سے ہم نے ادب سیکھا، عزا سیکھی۔ بس گفتگو تمام ہو جائے گی عزیزوں۔ امام رضا 18 بہنوں کے بھائی تھے، 18 بہنیں تھیں میرے مولا کی۔ عزیزو روایت کہتی ہے جب مولا کو گرفتار کیا گیا نا گھر سے تو ماحول ویسا تھا جیسا اکبر آخری بار رخصت ہو رہے تھے۔ کبھی ایک بہن باہوں میں آ جاتی تھی، کبھی دوسری بہن ابا کے دامن میں ہاتھ ڈالتی تھی، کبھی کوئی آگے بڑھ کر قدموں سے لپٹ جاتی تھی۔ راوی کہتا ہے ایسا لگتا تھا جیسے کسی جوان کی میت اپنے گھر سے نکل رہی ہے۔ ہاں عزیزو یہی وجہ ہے امام رضا کے لیے غریب توس کا لفظ استعمال اس لیے ہوا، یہ جملہ غریب الغربا امام حسین کے لیے استعمال ہوا، یا غریب توس امام رضا کے لیے، اس لیے امام حسین کو عالم غربت میں 3 دن کا بھوکا پیاسا مارا گیا، مگر روایات کہتی ہے امام حسین کے پاس عباس تھے، علی اکبر تھے، قاسم تھے۔ ہمارا سلام مولا رضا پر ایران میں اکیلے اجرکم علی اللہ۔ عزیزو میرے مولا نے دیبل خزائی کو بلایا، دیبل میرے جد کی مجلس ہے، تم کلام پڑھو۔ یہ جتنے بیٹھے ہوئے نا میرے برادران جو لہن میں پڑھتے ہیں نثر میں پڑھتے ہیں، یہ دیبل خزائی کی سنت ہے، امام رضا سنتے ہیں۔ عزیزو
دیبل خزائی نے پڑھنا شروع کیا، اے فاطمہ زہرا ذرا کربلا میں آئیے گا، آپ کے حسین کو 3 دن کا بھوکا پیاسا 13 ضربوں سے کند خنجر سے ذبح کر دیا گیا۔ اے فاطمہ زہرا آپ کی بیٹیوں کی ردائیں لوٹ لی گئی، فاطمہ زہرا آپ کے گھرانے کو قیدی بنا لیا گیا۔ عزیزو دیبل خزائی کہہ کر خاموش ہو گئے۔ جیسے ہی خاموش ہوئے امام رضا رو کر کہنے لگے دیبل اس سے آگے کہو فاطمہ زہرا کربلا سے فرصت ہو تو خراسان آئیے گا، آپ کے ایک بیٹے کو عالم غربت میں مارا گیا۔ دیبل نے ہاتھوں کو جوڑا، مولا فاطمہ زہرا کا کون سا بیٹا خراسان میں ہے؟ مولا مجھے نہیں پتا۔ امام رضا رو کر کہہ لگے دیبل تیرے امام کو عالم غربت میں مارا جائے گا۔ عزیزو ابھی اتنا کہا تھا، ارے کنیز دوڑتی ہوئی آئی، کہیں مولا اس سے آگے نہ کہیے گا۔ معصومہ کم بے ہوش ہو گئی، ہاتھ جوڑوں آقا زادی، ارے صرف سن کر بے ہوش ہو گئی۔ ہمارا سلام زینب کبریٰ 70 قدم کا فاصلہ، اجرکم اللہ۔ عزیزو امام زمانہ میری مدد کریں، خدا آپ سے راضی ہو، جلدی نہیں ہے مجھے، سانس لیں گے تھوڑا سا، اگلے برس کون ہو کون نہ ہو۔ امام رضا کے لیے تو 1 دن ملا ہے۔ ہاتھ جوڑ کے جملہ کہوں گا، مجھے یقین ہے یہاں روتے ہوئے آپ کو کوئی تماچا نہیں مارے گا۔ اپنی ماؤں بہنوں سے کہوں گا، آپ کو یقین ہے آپ خیریت سے گھر پہنچیں گی، کسی کا بھائی ساتھ آئے ہوں گے، کسی کے بابا ساتھ آئے ہوں گے۔ ہمارا سلام کربلا کے اسیروں پر، جب جب سکینہ روتی کوئی تماشا۔ ہاں عزیزوں، یہ تھا میرے مولا غریب تو اس کا عالم غربت، چھوڑ دی روایت، نہیں پڑھ سکتا۔ اتنا سن لیجئے، صاحب دمات الثاقبہ نے لکھا، کہتے تھے اہل بیت کے گھرانوں کو جب آگ لگی ہے نا، 4 مرتبہ آگ لگی، 4 مرتبہ آگ دیکھی ہے۔ پہلی مرتبہ جب فاطمہ زہرا کا گھر جلا، دوسری مرتبہ جب خیام حسینی جلے، تیسری مرتبہ جب جعفر صادق کا گھر جلا، چوتھی مرتبہ جب مولا رضا کا گھر جلایا گیا۔ عزیزوں اصحاب فرماتے ہیں ہم جب پہنچے تو مولا کا اسباب جل چکا تھا، مولا گھر کے باہر بیٹھے گریہ کر رہے تھے۔ ایک صحابی آگے بڑھ کے کہنے لگا مولا اسباب کے جلنے پہ رو رہے ہیں؟ مولا رضا رو کر کہنے لگے اسباب کے جلنے پر نہیں رو رہا۔ صحابی نے ہاتھوں کو جوڑا، مولا کیوں رو رہے ہیں؟ کہ مجھے ایک منظر یاد آ گیا۔ کہ مولا کیا یاد آ گیا؟ کہ جب میرا گھر جلا تو مستورات ایک حجرے سے دوسرے حجرے، دوسرے سے تیسرے، میں دیکھ رہا تھا میری کسی بہن یا بیٹی کا دامن نہیں جلا تھا، اور میری جلتا سکینہ جب دامن میں اجرکم اللہ۔ عزیزو میرے مولا دربار پہنچے، چھوڑ دی روایت، زبردستی انگور کھلائے گئے، زہر میں بجھے ہوئے انگور تھے۔ امام رضا نے 2 یا 4 تناول فرمائے، اٹھ کر جیسے ہی چلے نا، ملعون نے آواز دی مولا کہاں؟ کہا جہاں تو نے بھیجا ہے وہیں جا رہا۔ امام رضا صحابی کو کہہ کر چلے تھے جب میں باہر آؤں امامہ گلے میں ہوا،
حالت غیر ہو سمجھ لینا زہر مل گیا، تمہارا امام تمہارے درمیان چند لمحوں کا مہمان ہوگا۔ عزیزو جیسے امام باہر آئے ابا سلد ساتھ تھے۔ اب جو ابا سلد نے دیکھا، کیا دیکھا؟ امامہ گلے میں تھا۔ میرا مولا کبھی دائیں گرتے تھے، کبھی بائیں گرتے تھے، کبھی ادھر سہارا کبھی ادھر سہارا۔ ابا سلد نے آگے بڑھ کے سہارا دیا، مولا کو بیت الشرف پہنچایا۔ میرے مولا رو کر کہنے لگے بستر سمیٹو، ہاتھوں کو جوڑا، مولا آپ کی حالت ایسی نہیں بستر سمیٹا جائے۔ کہا زمین پہ لٹا دو۔ ارے زمین پہ جیسے ہی لٹایا، امام نے رخ کیا کربلا کا، اور میرے جد حسین بن سلام زمین کربلا پہ تڑپتا ہوا۔ آخری جملہ عزیزو اسحاق فرماتے ہیں ہم نے دیکھا کہ مولا کے پاس ایک بچہ آیا، امام نے اس سے کچھ گفتگو کرتے جاتے تھے، امام رموز امامہ سپرد کر رہے تھے، ہم سمجھ گئے نوے امام آئے ہیں۔ عزیزو امام گفتگو کر رہے تھے، امام گفتگو کرتے کرتے خاموش ہو گئے۔ بس جیسے ہی خاموش ہوئے تقی جواز کی چیخ بلند ہوئی، انا للہ، وہ غریبوں کا سہارا مارا گیا، غریبوں کا امام مارا گیا۔ ہاں عزیزو یہ جنازہ غریب توس کا جنازہ، ارے اس کا جنازہ کہ جس کا جنازہ خود اس کے بیٹے نے پڑھایا۔ ارے نوے امام نے جنازہ پڑھایا، تمام اصحاب جمع ہوئے، امام کا جنازہ اٹھا۔ ارے تابوت سب گھر سے نکلا، اصحاب ساتھ تھے، کوئی یا حسین کہہ رہا تھا، کوئی مولا رضا کہہ رہا تھا۔ میں ہاتھ جوڑ کے کہوں گا مولا بڑے خوش نصیب ہے، ارے آپ کا جنازہ اٹھایا گیا، مولا بیٹے نے جنازہ پڑھایا، ہمارا سلام عابد بیمار حسین کا لاشا عابد پسے پشت بندے ماتم رضا۔ بے کسی نے اٹھایا جنازہ تیرا، ہائے مولا رضا، ہائے مولا رضا، بال بکھرا کے روتی رہی فاطمہ، ہائے مولا رضا، ہائے مولا رضا، ظلم کیسا اے مامون تو نے کیا کہ زہر زہرا کے نور نظر کو دیا، ظلم کیسا اے مامون تو نے کیا، زہر زہرا کے نور نظر کو دیا، ظالم و ظلم کی ہوگی کب انتہا، ہائے مولا رضا، ہائے مولا رضا، ہائے مولا رضا، ہائے کوئی معصوم کم کو دے دو خبر کہ تیرا بھائی نہ آئے گا اب لوٹ کر، کوئی معصوم کم کو دے دو خبر تیرا بھائی نہ آئے گا اب لوٹ کر، چھوڑ دے بھائی کا راستہ دیکھنا، ہائے مولا رضا، ہائے مولا رضا، ہائے مولا رضا، ہائے ہائے دل کے ٹکڑے
اگلتا ہے مثل حسن، پاس بہنے نہیں جو سنبھالے لگن، دل کے ٹکڑے اگلتا ہے مثل حسن، پاس بہنے نہیں جو سنبھالے لگن، کون سہلائے اب آ کے سینہ تیرا، ہائے مولا رضا، ہائے مولا رضا، ہائے مولا رضا، ہائے یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین، مظلوم بے وطن یہ میرا مولا رضا ہے، مظلوم بے وطن یہ میرا مولا رضا ہے، مظلوم بے وطن یہ میرا مولا رضا ہے، ہائے جس کو زہر لوگوں مسلمان نے دیا ہے، ہائے جس کو زہر لوگوں مسلمان نے دیا ہے، مظلوم بے وطن یہ میرا مولا رضا ہے، مظلوم بے وطن یہ میرا مولا رضا ہے، سب آنکھیں کرو بند دہائی ہے دہائی، ایک بی بی عزادارو یہاں شام سے آئی، لپٹی ہے جنازے سے نہیں سر پردہ ہے، مظلوم بے وطن یہ میرا مولا رضا ہے، مظلوم بے وطن یہ میرا مولا رضا ہے، مظلوم بے وطن یہ میرا مولا رضا ہے، آئے ہیں جنازے پہ نبی شاہ امم بھی، کلثوم و رقیہ بھی ہے معصوم کم بھی، وہ بی بی ہے کربل میں جلی جس کی ابا ہے، مظلوم بے وطن یہ میرا مولا رضا ہے، مظلوم بے وطن یہ میرا مولا رضا ہے، روتے ہیں فرشتے بھی زمین اور زماں بھی، ہے لوگوں ہے لوہ کرم عرش بری کون مکان بھی، خیر النساء کے لال کے ماتم کی صدا ہے، مظلوم بے وطن یہ میرا مولا رضا ہے، مظلوم بے وطن یہ میرا مولا رضا ہے، شہید کربلا حسین، شہید نینوا حسین، شہید ماریا حسین، علی کا لاڈلا حسین، بنا الہ الہ حسین، حسین 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 امام حسین، حسین حسین امام حسین، حسین حسین امام